بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسٹر جناح، مفلسی سے ارب پتی ہونے کا سفر، ذرا ہٹ کے۔ یاسر پیرزادہ۔ مولانا ابوالکلام آزاد انڈیا ونڈر فریڈم میں لکھتے ہیں کہ گاندھی جی کے ساتھ ایک احمق قسم کی عورت ہوا کرتی تھی۔ اس کا نام امتاز سلام تھا۔ اس کی حماقتیں اپنی جگہ مگر وہ تھی نیک نیت۔ اس نے دیکھا کہ کچھ اردو اخبارات جناح صاحب کو قائد اعظم بھی لکھتے ہیں۔ جب مہاتما گاندھی نے جناح صاحب کو ملاقات کی دعوت کے لیے خط لکھنا تھا تو اس عورت نے گاندھی جی کو بتایا کہ انہیں بھی اردو اخبارات کی طرح جناح صاحب کو قائد اعظم لکھنا چاہیے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ گاندھی جی نے ایسا کرنے سے پہلے نہیں سوچا کہ اس عمل کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں۔ جب بھارتی مسلمانوں نے دیکھا کہ گاندھی جی نے بھی جناح کو قائد اعظم کہہ دیا ہے تو انہیں لگا کہ پھر تو جناح صاحب واقعی قائد اعظم ہوں گے۔ محمد علی جناح قائد اعظم تھے یا نہیں، کم از کم پاکستان کی حد تک یہ بات طے ہو چکی ہے، وہ پکے آئین پرست تھے۔ مرکزی اسمبلی کے رکن کے طور پر انہوں نے کئی یادگار تقاریر کیں اور ہندوستانیوں کے حقوق کا مقدمہ لڑا۔ عائشہ جلال لکھتی ہیں کہ ایسے ہی ایک تقریر میں انہوں نے بھگت سنگھ اور دیگر سیاسی قیدیوں کی جیل میں بھوک ہڑتال کی حمایت کی اور انگریزوں کی بزور طاقت بھوک ہڑتال ختم کروانے کی حرکت کی شدید مذمت کی۔ اسی طرح اقلیتوں کے حقوق کی جنگ قائد اعظم نے نہ صرف لڑی بلکہ جیتی۔ اس جیت کا نام پاکستان ہے۔ ذاتی زندگی میں جناح صاحب کی کہانی ایک سیلف میڈ شخص کی داستان ہے جس نے محض اپنی قابلیت کے بل بوتے پر کامیابی کی منازل طے کی۔ ایک ایسا شخص جو وزیر مینشن کراچی کے 3 مرلے کے مکان میں پیدا ہوا جس میں 17 افراد رہتے تھے سمیت 2 شادی شدہ جوڑوں کے، وہاں سے اس شخص نے اپنا سفر شروع کیا اور محض چند برسوں میں کامیابی کی معراج کو چھو لیا۔ اگر ہم قائد کی سیاسی زندگی کو نکال بھی دیں تو ان کی ذاتی کامیابی علیحدہ سے ایک تحقیقاتی موضوع ہے۔ مورخ اور سول سرونٹ ڈاکٹر سعد خان بتاتے ہیں کہ ایک زمانے میں جناح صاحب کے والد پونجا جناح پر 54 روپوں کا قرض چڑھ گیا جس کی ادائیگی کے لیے انہیں ایک میمن کی طرف سے نوٹس بھی ملا۔ جناح صاحب نے اپنے کچھ دوستوں سے ادھار لے کر والد کا قرض چکایا اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اسی بمبئی میں محمد علی جناح کا طوطی بولنے لگا۔ ان کی وکالت ایسی چمکی کہ پھر انہیں پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ بمبئی سے انہیں عشق تھا۔ یہاں انہوں نے مالابار ہلز ساؤتھ پورٹ میں بنگلہ خریدا اور قیام پاکستان تک اسی میں رہے۔ اپنی وصیت میں یہ بنگلہ انہوں نے فاطمہ جناح کے نام کر دیا۔ قائد اعظم نے لاہور، کراچی اور دلی کے علاوہ لندن میں بھی جائیدادیں خریدیں۔ ڈاکٹر سعد خان نے اپنی کتاب محمد علی جناح دولت، جائیداد اور وصیت میں لکھتے ہیں کہ لندن کے مشہور زمانہ علاقے میں فیئر میں جناح صاحب نے 7 فلیٹ خریدے۔ یہ فلیٹ انہوں نے کرائے پر چڑھا دیے اور بعد ازاں انہیں فروخت کر دیا۔ یہ جائیداد لٹل گبز روڈ اور ہمپسٹیڈ ہیتھ کے بنگلے کے علاوہ تھیں۔ اسی طرح قائد اعظم نے باکس بے کے علاقے ماری پور میں زرعی زمین اور لاہور کے علاقے گلبرگ میں بھی کچھ رہائشی پلاٹ خریدے۔ قائد اعظم نے اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری بھی کی۔ ان کے 4 بینکوں میں کھاتے تھے جہاں سے منافع آتا تھا، جسے عرف عام میں جسے سود بھی کہتے ہیں۔ اس زمانے میں اگر قائد اعظم کی دولت کا تخمینہ لگایا جائے تو وہ آج کے حساب سے ارب پتی تھے۔ ایسا ارب پتی جس نے اپنا سفر تقریباً مفلسی سے شروع کیا۔ جناح صاحب کی زندگی کا تیسرا پہلو ان کی آزاد خیالی اور سیکولرزم تھا۔ قائد نے اپنی پسند کی لڑکی سے محبت کی شادی کی جو ان کے غیر مسلم پارسی دوست سر ڈنشا، جو جناح صاحب سے بمشکل 3 برس بڑے تھے، کی بیٹی تھی۔ شادی کے وقت جناح صاحب کی عمر 42 برس اور لڑکی یعنی رتی کی عمر صرف 18 برس تھی۔
مسٹر اینڈ مسز جناح ہندوستان کی ایک حیران کن شادی میں شیلا ریڈی لکھتی ہیں، رتی پر پابندیوں کی نوعیت وہی تھی جو ایک مہذب انگریز گھرانے کی لڑکیوں پر عائد ہوتی۔ وہ گھر پر اپنے چاہنے والوں کو مدعو کرتی، چاہے وہ کسی عقیدے یا برادری سے تعلق رکھتے۔ ڈانس کے لیے کلب یا دوستوں کے گھر جانا، گارڈن پارٹی اور گوروں کے ریس پر جانا۔ جب جناح صاحب نے سر ڈنشا کو رتی سے شادی کی درخواست کی، وہ بھونج کے رہ گئے۔ بقول شیلا ریڈی، اس پیغام کے آنے کا امکان سر ڈنشا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ حالانکہ ان کی خوبصورت بیٹی نے ساری گرمیوں کی تعطیلات جناح کے ساتھ گھڑ سواری کرتے، کتابیں پڑھتے یا کھانا کھاتے اور سیاست پر گفتگو میں گزاری تھی۔ آخر وہ ابھی 16 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ نکاح سے پہلے جناح صاحب نے رتی کو مسلمان ضرور کیا، مگر رتی جناح کا لائف سٹائل شادی کے بعد بھی وہی رہا جو پہلے تھا۔ یہ تھے جناح صاحب، ماڈرن، لبرل، سیکولر اور سیلف میڈ ارب پتی۔ اور اگر محمد علی جناح ماڈرن، لبرل اور سیکولر نہیں تھے تو پھر میں نہیں جانتا کہ دنیا میں دوسرا کون تھا۔ ہاں، اگر کوئی جناح صاحب کو کسی اور زمرے میں رکھنا چاہتا ہے تو شوق سے رکھے، مگر پھر اس لائف سٹائل پر تنقید سے باز رہے جو خود جناح صاحب نے مرتے دم تک اپنائے رکھا۔ اس لائف سٹائل میں سگار پینے سے لے کر بیش قیمت مغربی سوٹ پہننے تک، ایک الٹرا ماڈرن لڑکی سے محبت کی شادی کرنے سے لے کر اپنی بہنوں کو عیسائی بورڈنگ اسکولوں میں تعلیم دلانے تک، اور اقلیتوں کے حقوق کا مقدمہ لڑنے سے لے کر بھگت سنگھ کی حمایت تک، سب کچھ شامل ہے۔ رہی یہ دلیل کہ انہوں نے تمام عمر سیکولر کا لفظ استعمال نہیں کیا، تو گزارش یہ ہے کہ سیکولر اور لبرل کا لفظ تو کبھی بلے شاہ نے بھی استعمال نہیں کیا، مگر اس سے زیادہ پروگریسو شاعر کوئی دوجا نہیں۔ 2 دن بعد قائد اعظم کا جنم دن ہے اور کرسمس بھی۔ اگر جناح صاحب آج زندہ ہوتے تو اپنے بمبئی کے مالا بار ہلز کے بنگلے میں کرسمس پارٹی کا اہتمام کیسے کرتے؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں کسی جوتشی کی ضرورت نہیں۔ اللہ حافظ۔